ڈاکٹر اظہری صاحب، حضرت امام کی جو سخاوت ہے، وسعت قلب ہے، دسترخوان کی کشادگی ہے، اور آپ کے جو مکارم اخلاق ہیں، آپ کچھ ایمان افروز باتیں فرمائیے۔ سبحان اللہ جناب، اخلاق ان کے اور مکارم اعلیٰ کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ سارا فیض بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہا ہے۔ حضرت امام شافعی نے آپ سے محبت کا عجیب اظہار کیا ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لا یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کمال ہو گئی ہے۔ آپ کے لیے تو یہی فخر کافی ہے کہ قیامت تک جو مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہو اور اے میرے پاک نبی کے اہل بیت، اگر وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہ خواہ مخواہ یار لوگوں نے پتہ نہیں کیا غلط فہمی بنا دی کہ شاید اہل تسنن جو ہیں انہیں اہل بیت سے کوئی یک گونا نسبت نہیں ہے۔ انہیں ہی تو ایسی نسبت ہے کہ جو نسبت ہمارے تمام ائمہ کے ہاں نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی، البتہ مجھے اب شبہ ہونے لگا ہے کہ کچھ نسبت سواد والی بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ہاں نہیں، وہ مرض جہاں پہ ہے، وہ مرض جہاں پہ ہے تو وہ پھر مرض تو ایمان پہ حملہ آور ہوتا ہے اور وہ خطرناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں پوری مین سٹریم کی بات کر رہا ہوں، اس مین سٹریم کے اندر یہ انکار نہیں ہو سکتا۔ آپ علامہ ابن حجر عسقلانی جو ہمارے حدیث کے اندر امیر المومنین فی الحدیث مانے جاتے ہیں، تمام دینی مدارس اہل اسلام کے اندر نخبۃ الفکر لازمی طور پہ پڑھائی جاتی ہے، اس کے بغیر علم حدیث مکمل نہیں ہوتا۔ آپ اس کے بالکل وسط میں چلے جائیں، امام ابن حجر عسقلانی بحث چھیڑتے ہیں کہ گولڈن چین حدیث میں کون سی ہے، یعنی السلسلۃ الذہبیہ کون سا ہے، جس پہ اگر وہ آ جائے تو پھر حدیث کی ثقافت میں اور اس کے اعتماد میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، یعنی مزید تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق سے روایت کریں، امام جعفر صادق امام محمد باقر سے روایت کریں، امام محمد باقر امام علی زین العابدین سے روایت کریں، امام علی زین العابدین حضرت امام حسین سے، اور امام حسین حضرت مولا علی شیر خدا سے، اور مولا علی شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں۔ یہ ہیں ہمارے وہ روابط اور یہ تعلق اہل بیت اطہار کے ساتھ، اللہ انہیں قائم رکھے اور ان میں دوام عطا فرمائے۔ میں یہاں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا اخلاق دیکھیے، تربیت کا انداز دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ سفیان ثوری امام المحدثین تشریف لاتے ہیں، آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے جہاں میں جاتا تھا میں کہتا مجھے ایک کوئی حدیث میں روایت کر لوں، میں نے کہا حدثنی یا امام، اے امام مجھے حدیث جو ہے وہ آپ بتائیں تاکہ میں اپنے سینے میں محفوظ کروں۔ تو پہلے سینے کو صاف کرتے ہیں یہ امام اہل بیت، تو فرماتے ہیں کہ وما کثرت الحدیث لک بخیر، کہ میں تمہیں حدیث تو سناؤں لیکن یہ زیادہ حدیث جمع کرنا جو ہے یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، کسی ایک حدیث پہ ہی عمل کر لے تو کافی ہو جائے۔ کیا روحانی نکتہ ہے۔ ادھر موڑ دیا اور پھر فرمایا چلو میں تمہیں تین باتیں بتاتا ہوں۔ یا سفیان اذا انعم اللہ علیک بنعمت فاحببت بقاءها ودوامها، کہ اگر اللہ تیرے اوپر کوئی نعمت کرے اور تو چاہے کہ وہ نعمت باقی رہے، فاکثر من الشکر، تو پھر شکر کی کثرت کر، لأن اللہ سبحانہ وتعالی قال لئن شکرتم لأزیدنکم۔ ایک بات ہو گئی۔ پھر دوسری فرمائی اذا استبطأت الرزق فاکثر من الاستغفار، اگر رزق آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو استغفار کی کثرت کر، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تیسری بات فرمائی اذا حزبک امر من السلطان، اگر کسی بادشاہ کی طرف سے تجھے کوئی خوف لاحق ہو جائے، فاکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو زیادہ کہا کر، فإنہا مفتاح الفرج، کیونکہ یہ کشادگی کی کنجی ہے۔ تو وہ گننے لگے سلاس و ای سلاس، یہ تین باتیں، اور ان تین باتوں سے بڑی اور کیا بات ہے؟ کہتے ہیں عقلہا ابو عبداللہ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ اب اس کے سینے میں بیٹھ گئی ہیں اور اس کے لیے کافی ہو گئی۔ ایک بات اور یہاں بالکل جلدی سے آئے، ایک ہستی وہ دیکھا کہ امام جعفر صادق بیٹھے ہیں اور ٹھاٹ سے بیٹھے، اور آپ کے اوپر جو لباس ہے نرم و ملائم خوبصورت چمک رہا ہے، فرمایا یہ اہل بیت اطہار اور اہل بیت نبوت کا یہ لباس تو نہیں تھا، وہ تو صوف کا، اون کا، بڑا سادہ، تو آپ نے اتنی ٹھاٹ والا کیوں پہنا ہے؟ تو تربیت کا انداز دیکھیں، فرمایا یہ پہنا ہے، اس کے نیچے دیکھو
تو نیچے ایک پرانا اور کھردرا کہا لبسنا ھذا للہ وھذا لکم، کمال ہے، یہ جو اوپر پہنا ہے تمہارے لیے ہے اور یہ جو اندر پہنا ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ فما کان للہ اخفیناہ وما کان لکم ابدیناہ، جو تمہارے لیے تھا اسے ظاہر کیا، جو اللہ کے لیے تھا اسے مخفی رکھا۔ یعنی ہمارا ایک تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے اور ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، یہ اللہ سے لے رہے ہیں مخلوق کو دے رہے ہیں، اور فیض یوں تقسیم کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے بارگاہ رسالت کی سخاوت یاد آتی ہے، ان کا کرم یاد آتا ہے، ان کی جود و سخا یاد آتی ہے۔ کیا بات ہے آپ